بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 لوگوں کی بددعا جلد قبول ہوتی ہے۔ ان 3 لوگوں کی بددعا سے بچتے رہنا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 لوگوں کا ذکر کریں گے جن کی بددعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، اس امت کو پروردگار عالم نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات اور ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے بددعا کرے، بلکہ کسی کے حق میں کسی مصیبت کے آنے کی تمنا بھی کرنا جائز نہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ پاک سے خیر اور عافیت کی دعا کرے، نہ کہ اس کے حق میں بددعا کرے۔ لیکن 3 لوگ ایسے ہیں، اگر وہ کسی کو بددعا دے دیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ نمبر 1، ان میں سے پہلے پر والدین ہیں کہ والدین کی بددعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اولاد کے ظلم سے پریشان ہو کر انہیں بددعا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی والدین کی طرف سے خطا ہوتی ہے کہ بنا سبب یا معمولی باتوں پر اولاد کے لیے بددعا کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اپنے آپ کے لیے، اولاد کے لیے اور مال و دولت کے لیے بددعا کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو بددعا نہ دو، اپنی اولاد کو بددعا نہ دو، اپنے مالوں کو بددعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا و قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر تم کوئی بددعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کر لے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بددعا نہ دیں، بلکہ ان کو دعائیں دیں، کیونکہ ماں باپ کی زبان سے اولاد کے لیے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہیں، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو۔ بچوں کے لیے منہ سے خیر کے کلمات ہی نکالا کریں۔ اولاد کو لعن طعن اور بددعائیں دینے والی مائیں سن لیں کہ والدین کی دعاؤں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ شخص جس کی بددعا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے وہ مظلوم کی بددعا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے، بجائے مظلوم کے کہ اپنے مظالم کی نسبت کچھ شکایات کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات خوب سنتے ہیں اور ظالم کے ظلم کی حالت خوب جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی مظلوم کی بددعا فوراً پروردگار تک پہنچ جاتی ہے اور ظالم کو سزا ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم کو اسی وقت سزا ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک جس طرح چاہتا ہے ویسے حکم دیتا ہے، کبھی فوراً سزا دیتا ہے، کبھی ایک وقت کے بعد، تاکہ ظالم اور ظلم کرے اور خوب بھول جائے، اس وقت پکڑ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اور ظلم سے اجتناب کرو اور مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ وہ آسمان کی طرف ایسے اٹھتی ہیں جیسے آگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی بددعا کو اس سے تیزی سے اوپر اٹھنے کی وجہ سے چنگاریوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یا پھر اس کے لیے ایک ایسے دل سے نکلی ہوتی ہے جو ظلم اور جبر کی آگ سے
दहक रहा होता है और ये परतों को ऐसे चीरते हुए निकलती है कि गोया जैसे चिंगारी हो। जुल्म सिर्फ मार पीट को नहीं कहते, बल्कि किसी का हक हड़प करना भी जुल्म है। बहनों को वरासत का हक नहीं दिया जाता, बीवी को जिस्मानी और माली हक नहीं दिया जाता, इसको जलील किया जाता है, तो ये भी जुल्म है। जो लोग बहनों को या बीवियों को हक नहीं देते वो लोग भी जालिम हैं और अल्लाह ताला इनसे इनका हिसाब लेगा। मोहतरम नाजरीन, तीसरा वो शख्स जिसकी बद्दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है वो मुसाफिर है। अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 3 लोगों की दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं। नंबर 1 मज़लूम की, नंबर 2 मुसाफिर की और नंबर 3 वालिदैन की अपनी औलाद के लिए। अक्सर लोग ये सवाल करेंगे कि हम तो औलाद के लिए दिल से बद्दुआ नहीं करते, बल्कि गुस्से की हालत में मुंह से बद्दुआ के अल्फाज निकलते हैं। अल्लाह ताला की रहमत का अंदाज़ा और कैसे लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, आयत का तर्जमा और मफ़हूम है, और अगर अल्लाह ताला लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़या कर दिया करता जिस तरह वो फ़ायदे के लिए जल्दी करते हैं, तो इनका वादा कब का पूरा हो चुका होता। सो हम इन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं है इनके हाल पर छोड़े रहते हैं कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। इस आयत के तहत तफसील हसनुल बयान में मज़कूर है कि इसी तरह तब इंसान गुस्से या तंगी में होता है तो अपने लिए और अपनी औलाद के लिए बद्दुआएं करता है, जिन्हें हम इसके लिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये ज़ुबान से तो हलाकत मांग रहा है मगर इसके दिल में ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन अगर हम इंसानों की बद्दुआओं के मुताबिक इन्हें फ़ौरन हलाकत से दोचार करना शुरू कर दें तो फिर जल्द ही ये लोग मौत और तबाही से हम की दावत हो जाया करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने अमाल पर तवज्जो दीजिए, हकूकुल इबाद लाजमी पूरे कीजिए, हकूकुल अल्लाह का भी ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह कभी हकूक़ के तल्फ़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ फरमा देगा, मगर हकूकुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हकूक़ जो आपने अदा नहीं किए होंगे इनको माफ़ नहीं फरमाएगा। इन पर आपको सज़ा दी जाएगी और आपकी नेकियों से इन हकूक़ को अदा किया जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।